میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامند کہے گا نفسی نفسی،
آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو۔ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو۔ سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں۔ بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو،
تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام سلاما 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 سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا۔ اور خدام کہیں گے سلاما سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہائے ہائے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے جلاتا ہے جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہماری بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارا، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا
دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے دھیرے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اس سے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا، رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں۔
مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا، کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے